السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو کا عنوان ہے علم دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی اہمیت و ضرورت سے کوئی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینے اور اچھے عمل پر جنت اور برے عمل پر جہنم میں جانے کے خدائی فیصلے پر یقین رکھتا ہے، یعنی آخرت کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سے احکام و ہدایت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنے کے بعد ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی مل سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو راضی و خوش کرنے کی بنیاد ہی علم دین پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور دنیا کو ایک نیا پیغام ملنا شروع ہوا، تو اس پہلی وحی میں ہی پڑھنے اور قلم کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس پہلی وحی میں ہی تعلیم اور قلم کا تذکرہ کر کے گویا دنیا کو اس سے یہ پیغام دینا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور اللہ کو راضی و خوش کرنے کی بنیاد ہی علم دین پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے پر ہے۔ نمبر 2، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف طور پر علم دین حاصل کرنے کو امت پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، اس لیے انسان چاہے عمر کے جس مرحلے میں ہو، اس کے لیے بنیاد علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 3، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین علم دین حاصل کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ دار ارقم میں جمع ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی احکام سیکھتے تھے۔ نبوت کے دوسرے سال جب مدینہ منورہ سے 12 شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کی، تو وہ واپسی کے وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ کسی ایک معلم کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلامی احکام سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرا انصاری پڑوسی دونوں مدینہ کے قریب ہی ایک گاؤں بنو امیہ بن زید میں رہتے تھے۔ ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور دوسری باتوں کی اس کو اطلاع دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے حضرات صحابہ اکرام کے بے انتہا اہتمام اور فکر کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، امت پر 2 ذمہ داریاں ہیں، خود علم دین سیکھنا اور دوسروں کو بھی سکھانا۔ اس امت کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ خود دین سیکھے اور دین کی سمجھ حاصل کرے، وہی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی دین سکھائے اور ان میں دینی شعور پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، تم لوگ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا۔
یہاں تک کہ دو آدمی ایک فرد کے حکم کے بارے میں جھگڑیں گے لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ آباد تھا جن کو اشعریین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ تو علم دین سے واقف تھے، مگر انہی کے پڑوس میں کچھ دیہاتی لوگ آباد ہو گئے تھے جو علم دین سے ناواقف تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ علم دین سیکھنے کی بھی فکر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ پڑھے لکھے قبیلے والے ان پر کوئی توجہ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کی اس کوتاہی اور غفلت کا علم ہوا تو آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی، اور دین کی باتیں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں قسم کے لوگوں کی الگ الگ ذمہ داریوں کو صاف اور واضح طور پر بیان کیا، اور فرمایا یاد رکھو جو لوگ علم دین سے واقف ہے اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ جاننے والوں کو دین سکھائے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح و تربیت کی کوشش کرے، اور جو لوگ دین سے ناواقف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاننے والوں سے دین احکام سیکھے اور اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرے، ورنہ ہم دونوں قسم کے لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دیں گے۔ چنانچہ قبیلے اشعریین کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کی مہلت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دے دی۔ پھر یہ لوگ 1 سال تک اپنے پڑوس کے ان دیہاتیوں کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ نمبر 5، جو علم دین جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم دین دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اسے حاصل کرنا بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ علم دین حاصل کرنے کی قرآن و حدیث میں بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں سب برابر ہے؟ ہرگز سب برابر نہیں ہے۔ نمبر 6، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتے ہیں، اور بے شک اللہ کے فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور بے شک ایک عالم کو عبادت گزار بندے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر، اور یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے ترکے میں درہم و دینار روپے پیسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے میں صرف علم چھوڑا ہے، اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اور اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ نمبر 7، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوذر، تم صبح جا کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے، اور تم صبح جا کر علم کا ایک مضمون سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ نمبر 8، اسلام کو زندہ کرنے کے مقصد سے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ علم دین ایک روشنی ہے جس سے انسان بھلائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے، حق اور باطل کو پہچانتا ہے، اور اس روشنی میں انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس لیے علم دین کو اسی مقصد سے حاصل کرنا چاہیے۔
یعنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس علم کو حاصل کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے، حق کے راستے پر چلیں گے اور باطل سے دور رہیں گے، اور اس علم کی روشنی میں دوسروں کی رہنمائی کریں گے اور ان کے ذریعے اپنے خالق کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حال میں محتاج آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور اس سے اس کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا ہو، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ نمبر 9، دنیا کی دولت کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہی جاتی ہے، اگر اس کو کوئی دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے گا تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضامندی چاہی جاتی ہے، اس سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کر کے اور جس پر عمل کر کے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد مثلا دنیا کمانے اور بڑا بننے کے ارادے سے حاصل کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 10، اپنے علم پر عمل نہ کرنے والوں کو آخرت میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا بھی سخت گناہ، سخت وبال کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس علم والے کو ہوگا جس کو خود اس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا۔ نفع نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس علم پر عمل نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ آخر میں تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔